تمام احباب جو باہر بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ حال میں تشریف لے آئیں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افترى بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون
صدق اللہ۔ آج کی رات 27ویں رات ہے، بڑی پر رونق رات ہے۔ لیلۃ القدر بھی ہو سکتی ہے، رات کے 12 بجے سے اوپر کا وقت ہے۔ میں کہتا ہوں صرف دعا ہی، اگر آپ پسند کریں تو صرف دعا کر لیں۔ بہت سارے احباب کو اٹھائے بیٹھے ہیں، حشاش بشاش نہیں ہیں چہرے۔ ایک مولوی صاحب وہ سوا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ وہ گفتگو کر گئے، تو یہ مولوی تو اپنا مولوی ہے ادھر کا، یہ تو شاید تہجد ہی کر دے۔ اگر آپ سنتے ہیں تو ہم دعا کر لیتے ہیں، اور اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو پھر یہ دیواروں سے ٹیک لگانا، یہ گھٹنے پکڑنا، یہ آپ آنکھیں بند کرنا اور یہ اکتا، پھر میں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ کو کچھ بیان کر کے یہاں سے انشاءاللہ کچھ حاصل کر کے جائیں گے۔ کیوں جی؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں نا، ذرا جو سونا چاہتے ہیں۔ آپ تو ماشاءاللہ اکثریت آپ کی ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ
کے راستے ہوں، آپ کے منظر ہوں، آپ کا نقطہ نظر ہو، سارا کچھ قرآن کریم میں موجود ہے۔ یہ میری اور آپ کی کوتاہی ہے کہ ہم اس حقیقت کو حاصل نہیں کرتے جسے رب کائنات نے اپنے قرآن میں بیان کر دیا۔ قرآن کریم معجزات کی کتاب ہے۔ میں نے اپنی تقریر کا عنوان لکھوایا ہے قرآن بطور معجزہ۔ معجزہ کا لفظی معنی، جیسے ہم کسی سے کہتے ہیں حضرت صاحب کوئی معجزہ کرامت دکھائیں، کوئی کرامت دکھائیں، سب سے پہلے یہ مطالبہ ہوتا ہے ہم آپ کی بیعت کریں گے، آپ ذرا اپنی کرامت دکھا دیں۔ اگر اللہ کی طرف سے اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اگر کسی نیک آدمی کے ہاتھ پہ اللہ کوئی کام کر دے تو اسے کرامت بولا جاتا ہے، جس کا لفظی معنی عزت ہوتا ہے۔ کرامت کا لفظی معنی عزت ہوتا ہے، جس کا ہم مطالبہ کرتے ہیں۔ تو قرآن کریم یہ معجزات اور کرامات کی کتاب۔ 2-3 مثالیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سورہ لہب قرآن کریم کی 109 نمبر یہ سورت ہے، 110 نمبر کہ 111۔ ابو لہب یہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا تایا، ہاشم کی اولاد، عبد المطلب کا بیٹا، والد کا بھائی، جس نے آپ کی پیدائش پہ یہ انگلی کر کے کہا تھا سویبہ لونڈی کو، جس نے رسول کائنات کی پیدائش کی خبر دی تھی کہ انتی معتقۃ، تو آزاد۔ یہ ابو لہب کے بارے میں قرآن پیشین گوئی کرتا ہے، کرامت اور معجزے کا ظہور کرتا ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جب کوہ صفا پہ چڑھ کے یہ پکارا تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، تو یہ وہ واحد آدمی تھا جس نے کہا تھا تبا لک یا محمد، محمد آپ تباہ و برباد ہو جائے۔ آپ تو چپ رہے تھے کیونکہ چھوٹے تھے، چھوٹا بڑے کے سامنے نہیں بولتا احتراماً، لیکن اللہ نے اس کے بارے میں ایک پیشین گوئی کی تھی، اور یہ ساری زندگی یہ سنتا بھی رہا اور اللہ کیا۔ اگر چاہتا اس پیشین گوئی کو غلط ثابت کرنے کے لیے کلمہ پڑھ لیتا، لیکن قرآن کے جو کلمات ہیں وہ برحق، اللہ کے کلمات برحق۔ اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ کہ کائنات کے لوگوں یہ سن لو کہ ابو لہب چاہے بھی آگ اس کا ٹھکانہ ہے، یہ بھی اور اس کی بیوی بھی۔ قرآن کی حقانیت اور معجزہ، قرآن کی کرامت یہ ہے، قرآن نے جو کہا وہ ساری زندگی ہو کے رہا۔ اس کی زندگی میں یہ اتری کہ 5 آیات سورہ لہب کی اتری، لیکن اس کو توفیق نہ ہوئی کہ کلمہ پڑھ کے اس پیشین گوئی کو۔ قرآن کریم میں ایک سائنسی نکتہ سورہ کبرت، سورہ کبرت بہار سجرت، جب سمندر بڑکا دیے جائیں گے، سمندروں میں آگ لگ جائے گی، قیامت کے نزدیک قیامت۔ پانی سمندر کا منبع، سائنسدان جانتے ہیں، آپ کا سائنس پڑھنے والا طالب علم جانتا ہے کہ پانی 2 اجزاء سے مرکب، ایک ہائیڈروجن اور ایک آکسیجن۔ ہائیڈروجن آگ لگاتی ہے، آکسیجن آگ لگانے میں مدد کرتی ہے۔ رب کائنات کی بے انتہا لاتعداد مہربانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے ہائیڈروجن اور آکسیجن کو ملا کے وہ چیز بنا دی جو ہمارے لیے پینے کا نہیں۔ اور اللہ نے پیشین گوئی کی، جب سائنس کا وجود نہ تھا، جب سائنسدان نہ تھے، کہ ایک وقت آئے گا کہ پانی میں آگ لگ جائے گی، اور سائنس نے بعد میں اصول بنایا کہ پانی 2 چیزوں سے مرکب ہے، ایک اللہ نے 1400 سال پہلے بتا دیا۔
کہ بارش کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ طارق میں فرمایا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، آسمان کی قسم ہے جو لوٹانے والا ہے۔ اب بھی بخارات اٹھتے ہیں، بادلوں کی صورت اختیار کرتے ہیں۔ اس دور میں کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ آبی بخارات کیا ہے۔ قرآن نے اس دور میں بتایا کہ بارش کا نظام کیا ہے، کہ زمین سے پانی کھینچ کے اس کو بادلوں کی صورت میں اختیار کروا کے پھر اس میں سے بارش برسانے والا۔ اس دور میں یہ نظریہ پیش کیا جب کسی سائنسدان میں یہ جرأت نہ تحقیق تھی نہ پیش رفت تھی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو نازل کیا جب سائنس کا وجود نہ تھا، سائنسدان کا وجود نہ تھا۔ قرآن معجزہ ہے، قرآن کرامت ہے، قرآن عاجز کرنے والا ہے۔ دنیا میں بڑے مسلح آئے، بڑے بڑے زباندان آئے، اللہ نے چیلنج کر دیا اگر تمہیں اس قرآن کے بارے میں شک ہے تم بھی قرآن بنا کے لاؤ۔ پھر اللہ نے دیکھا کوئی کسی میں ہمت نہ ہوئی، قرآن نے کہا کہ 114 صورتیں چھوڑو، بعشر سور مثلہ، 10 صورتیں لے کے آؤ۔ یہ کچھ چیلنج پورا نہ کر سکا، اللہ نے کہا جاؤ، سب سے بڑی چھوٹ دی۔ قرآن میں 3 صورتیں ہیں جن میں 3 آیات ہیں، سورہ العصر، سورہ الکوثر، سورہ النصر۔ یہ 3 صورتیں ہیں جن میں 3 آیات ہیں۔ دنیا کے بڑے زباندانوں کو چیلنج ہے کوئی سارے مل کے ایک صورت بنا لائیں جو سورہ کوثر جیسی ہو، جو سورہ عصر جیسی ہو، جو سورہ نصر جیسی ہو۔ قرآن معجزات کی کتاب، قرآن نے وہ واقعات بیان کیے جب ہم نہ تھے۔ کسی نے پوچھا کہ یعقوب علیہ السلام وہ کنان میں رہتے تھے، قرآن نے پوری سورت نازل کی سورہ یوسف، جس میں یہ بتایا کہ ایک بچے کو کنویں میں پھینکا اور برادران یوسف، جیسے ہمیں کہتا ہے میں آپ کو بھائی سمجھتا ہوں اور دل میں نفاق ہو تو آگے سے آدمی کہتا ہے جیسے آپ میرے بھائیوں نے پھینکا، باپ کی نظر سے دور کیا، مارنے کا ارادہ نہ تھا کہ ہماری نظروں سے دور ہو جائے، ہماری نظروں سے دور ہو جائے، یہ مقصد تھا۔ لیکن اللہ کی ذات کتنی عظیم ہے کہ اللہ نے اس کنویں میں گرنے والے کو ایک وقت اس مصر کا بادشاہ بنا دیا، اور اس کے لیے اللہ نے پوری سورت نازل کی جسے سورہ یوسف کہا جاتا ہے۔ یہ معجزہ بنی اسرائیل کو بھی شاید علم نہ ہو کہ وہ ہجرت بھائیوں نے کیسے کی ہے، یہ انہیں پتہ نہ ہو یعقوب کی آل کیسے آئی، یہ انہیں علم نہ ہو کہ یعقوب وہاں کے والی کیسے بنے، یہ انہیں علم نہ ہو کہ گندم کو سب سے پہلے محفوظ رکھنے کا طریقہ کس نے بتایا تھا۔ قرآن کریم نے بتایا کہ یوسف علیہ السلام نے کہا گندم کو اس کے خوشوں میں رکھو، دانوں کو، برسوں تک وہ گندم خراب نہ ہو۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ قرآن بتاتا ہے سورہ روم 2 قوتیں تھیں، ایک ایران اور ایک روم آپس میں لڑتی تھی، ایرانی غالب آ گئے، رومی مغلوب ہو گئے۔ قرآن کریم نے پہلی آیات میں بیان فرمایا کہ ان قریب رومی فاتح ہوں گے، ایرانی شکست کھائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ کر کے دکھایا۔ قرآن کریم آپ پوچھیں گے کیسے؟ سورہ یاسین کھولیں، 4 آیات ہر ایک نقطے میں، وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا أَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، ہم نے زمین، مردہ زمین کو ہم نے نشانی بنایا، اس کو ہم نے پھاڑا، اس کو ہم نے اس میں بیج سے ہم نے اس سے کئی درخت اگائے،
اب یہ عقل نہیں مانتی. ایک بیج ہے، وہ بیج میں سے، ایک دانے میں سے، ایک پھٹا میں سے کیسے ہو سکتا ہے کہ اس سے شاخیں نکلیں، اس سے درخت بنے، اس سے بڑے بڑے باغات بنے. اللہ نے سورہ یاسین میں بیان کیا جب ماہر ارضیات نہ تھے، اللہ نے علم دیا اپنے قرآن کے ذریعے سورہ یاسین میں. سائنس اب کہتی ہے کہ سورج بھی گھومتا ہے، گردش کرتا ہے، چاند بھی گردش کرتا ہے، زمین بھی گردش کرتی ہے. اللہ نے 1400 سال پہلے بتایا آیۃ لہم نسلخ منہ النہار فإذا هم مظلمون والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل لتعلموا قدر حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. کہ سورج اپنی فلک میں، اپنے دائرے میں وہ تیرتا ہے اور دنیا کائنات کی ہر چیز اپنے دائرے میں وہ چل رہی ہے. نہ سورج چاند کو پکڑ سکتا ہے، نہ چاند سورج کو پا سکتا ہے، نہ کوئی ستارہ ستارے سے ٹکرا سکتا ہے. کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں. یہ اس وقت قرآن نے بتایا جب یورپ برسوں نیند میں تھا، اونگ میں تھا، غنودگی میں تھا. قرآن کریم نے اس دور میں سائنسی تصورات پیش کی. جدید دنیا کہتی ہے کہ قرآن کو ثابت کرے کہ قرآن کیا واقعہ اللہ کی کتاب. دنیا میں جتنی کتابیں آج تک ہیں ان میں 100 سال کے بعد تبدیلی ہوتی، سوائے قرآن مجید اور احادیث کے. اخبارات، کہانیاں بدلتی، تاریخ بدلتی ہے. میں نے تاریخ لکھی کربلا کی، اس میں یہ لکھ دیا کہ فلاں شہید ہوا. ایک اٹھا اس نے لکھا نہیں یہ ہوا، ایک آیا اس نے کہا نہیں یہ ہوا. قرآن دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جس کا آج بھی نسخہ اٹھائے اور 1400 سال پہلے کا نسخہ اٹھائے، ایک حرف شد مد کا فرق نہیں ہوگا. یہ معجزہ ہے. جو حکم اس وقت نازل ہوئے آج اسی طرح آباد شاد. اللہ نے سورہ انبیاء میں ایک ہی صفحے میں 1.5 صفحے میں اللہ نے 3 انبیاء کا تذکرہ کیا ہے اور تینوں کی صفات لکھی. شاید نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ تاریخ میں ہے. ایک مچھلی کے پیٹ میں جاتے ہیں، یونس علیہ السلام، کسی کو پتہ نہیں ہوتا، لوگوں کے سامنے اس نے چھلانگ لگا دی، وہ ڈوب گئے. لیکن قرآن نے بتایا کہ اللہ نے مچھلی سے مہمانی کروائی کہ تیرا کام ہے لوگوں کو خوراک بنانا، لیکن میرا ایک مہمان آ رہا ہے، اس کی تو نے میزبانی کرنی ہے، مہمانی کرنی. یہ قرآن ہے جس نے بتایا، نہ یہ واقعہ انجیل میں ہے نہ تورات میں. یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش، اس کے بارے میں تاریخ خاموش. حضرت عیسیٰ کی پیدائش، یہودی کہتے تھے ولد الزنا ہے، زنا کی پیداوار ہے، بغیر باپ کے پیدا ہوا. قرآن نے گواہی دی. تاریخ وہ نہیں ہے جو تم بیان کرتے ہو. عیسیٰ بھی برحق ہے، مریم بھی برحق علیہم السلام. قرآن نے ہمیں بتایا. عیسائیوں کو تو شکر کرنا چاہیے، شکریہ ادا کرنا چاہیے ہمارا کہ تمہارے قرآن کی وجہ سے ہمارے نبی پہ جو الزام لگا ہے اس کو صاف کر دیا، بجائے ہمارا شکریہ ادا کرنے کے.
کبھی ہمیں افغانستان میں مارا، کبھی ہمیں عراق میں مارا، کبھی یہاں ڈرون اٹیک کیے، کبھی مصر میں حکومتیں الٹائیں، کبھی پاکستان میں حکومتیں الٹائیں، کبھی کشمیر کے مسئلے کو پس پش ڈالا۔ دنیا کائنات میں ان عیسائیوں نے، ان احسان فراموشوں نے، انہوں نے اسرائیل کو شہ دی جس نے فلسطین پہ قبضہ کیا اور آج تک ظلم ڈالا۔ قرآن پیشین گوئی کرتا ہے 15واں پارہ، اس میں سورہ اسراء میں ایک وقت آنے والا ہے ان یہودیوں کا خاتمہ ہونے والا ہے، اور یہ جتنے عیسائی آپ کو نظر آتے ہیں سارے کلمہ پڑھیں گے۔ قرآن کی پیشین گوئی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد دنیا کائنات میں جتنے عیسائی ہوں گے سارے کلمہ گو مسلمانوں کلمہ پڑھیں گے، اور اللہ فلسطین کو آزادی نصیب فرمائے۔ قرآن کریم اثر اتنا ہے میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ایک صحابی قرآن پڑھ رہے ہیں، رات کا وقت قرآن کی مثلاً تلاوت کر رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آیات پڑھتے ہیں تو جانور ساتھ ہے، بچہ لیٹا ہوا ہے، تھوڑی دیر بعد جانور ہلتا ہے جب یہ قرآن پڑھتے ہیں، جب یہ رک جاتے ہیں جانور پرسکون ہو جاتا ہے۔ ان کو یہ خطرہ ہوا کہ یہ جانور میرے بچے کی جان لے سکتا ہے، کہ اس کا پاؤں آئے گا میرا بیٹا اس کے پاؤں کے نیچے آئے گا۔ نماز ختم کرتے ہیں، آسمان کی طرف نظر دوڑاتے ہیں تو ایک ٹوکرا ہے، اس ٹوکرے میں چراغ، جیسے کسی نے چراغ رکھے ہو۔ جب یہ قرآن پڑھتے ہیں وہ ٹوکرا نیچے آتا ہے، اور جب یہ بند کرتے ہیں پھر اوپر چڑھ جاتا ہے۔ رات گزرتی ہے، صبح رسول کائنات، فخر موجودات، سرور کونین، والی بطحا، عبداللہ کے چاند، آمینہ کے لال، مکہ کے در یتیم، بلال کے آقا، حسن و حسین کے نانا، علی و عثمان کے سسر، ابو بکر و عمر کے داماد، مکہ کے سرور کونین، والی بطحا، شافع محشر، ساقی کوثر، خاتم النبیین، خاتم المرسلین، رسولوں کے سردار، اول المرسلین، آخر المرسلین، ان تمام کے بڑے تاجور کائنات ان کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ رات یہ واقعہ ہوتا ہے، آپ واقعہ سنتے ہیں، اے صحابی اگر تو قرآن پڑھتا رہتا، وہ دراصل اللہ کے فرشتے تھے جو تیرا قرآن سننے آئے تھے، تو صبح ہو جاتی لوگ دیکھتے کہ اللہ کے فرشتے زمین پہ آ کے تیرا قرآن سنتے ہیں۔ اگر آدمی پڑھے، اگر آدمی پکارے، اگر آدمی آیات پڑھے، یقیناً اللہ کے فرشتے سنتے ہیں، یقیناً اللہ کے فرشتے اس محفل کو گھیرتے ہیں جس میں قرآن پڑھا جاتا ہے، جس میں قرآن کا ذکر ہوتا ہے، جس میں قرآن کے مفہوم اور معانی پڑھے جاتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی کیا ہے، جیسے میں نے جمعے میں کہا تھا، ہمیں تو قرآن مجید کا معنی نہیں آتا، قرآن کریم کا معنی نہیں آتا، سورت کا معنی نہیں آتا کہ سورت کسے کہتے ہیں، کہتے ہیں 114 سورتیں، لیکن سورت کا معنی نہیں آتا۔ پارا کہتے ہیں اس کا معنی نہیں آتا، جز کہتے ہیں اس کا معنی نہیں آتا، رکوع کہتے ہیں اس کا معنی نہیں آتا، سجدہ کہتے ہیں قرآن میں 15 سجدے ہیں اس کا معنی نہیں آتا، حتیٰ کہ اپنے پیغمبر کے نام کا معنی نہیں آتا، صحابہ کرام کے معنی نہیں آتے ہیں، انبیاء کرام 28
قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمایا ان کے نام اور ان کے معنی نہیں آتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ مجھے فکر ہے اپنے روزگار کی، مجھے فکر ہے اپنی معیشت کی، مجھے فکر ہے اپنی دکان کی، مجھے فکر ہے اپنے کھیل کی، مجھے فکر ہے اپنی دنیاوی تعلیم کی، مجھے فکر ہے اپنی ترقی کی، مجھے فکر ہے اپنے روزگار کی، اور اللہ کریم کے اس قرآن سے دور ہو گئے، جس کی وجہ سے یہ ساری نحوست ہے کہ لاکھوں روپے کما کے بھی نہ سکون ہے، نہ اچھا گزر بسر ہے، اگر اچھا کھا لیتے ہیں تو ایسی بیماریاں ہیں کہ پھر پریشان ہیں، اچھی خوراک کھا کے بھی ہضم نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے جب ہم ذکر قرآن کے ساتھ ایسا کریں گے تو اللہ کے یہ عذاب اور اللہ کی طرف سے یہ سختی آئیں گی میرے بھائی، پھر نہ فرشتوں کا نزول ہوگا، نہ اللہ کی رحمت اترے گی، نہ اللہ کی نصرت اترے گی، کہ 200 سال ہو گئے پوری دنیا پہ مسلمان مارے کھاتے ہیں، کبھی سلطنت برطانیہ سے، کبھی اسرائیل سے، کبھی امریکہ سے، کبھی روس سے، کبھی چائنا سے، ذلت ہی ذلت۔ آپ کے اپنے ملک میں فلسطین کو کوئی جھنڈا نہیں اٹھا سکتا، یہ مسلمان 22 کروڑ فلسطین کا ایک جھنڈا، ایک ریلی آپ نہیں نکال سکتے۔ آپ کا برانڈ PSL ہے کرکٹ کا، اس میں آپ مین سپانسر KFC، آپ ڈچکوٹ میں دیکھیں کتنے افراد ہیں جو اسرائیل کا بائیکاٹ کرتے ہیں، مصنوعات کا بائیکاٹ کرتے ہیں، کتنے ہیں جو 7 اپ چھوڑتے ہیں، کتنے ہیں جنہوں نے کوک نہیں پی، کتنے ہیں جنہوں نے پیپسی کا بائیکاٹ کیا ہے، کتنے ہیں جنہوں نے وہ ٹوتھ پیسٹ استعمال کیے ہیں جو اسرائیلی کمپنیاں ہیں یا ان کے وہ سپانسر ہیں، ڈونر ہیں، کتنے انہوں نے سینسوڈائن استعمال کرتے ہیں اور پھر نماز بھی پڑھتے ہیں، کتنے ہیں جو صابن وہ لگاتے ہیں جو اسرائیل کے سپانسر ہیں اور وہ پھر نماز بھی پڑھنے آتے ہیں، کتنے ہیں وہ جو کریمیں یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں فلسطینیوں کے قاتلوں کے ڈونروں کی، ان کے سپانسروں کی۔ میرے بھائی دین سے دوری، اور دکان والے کہتے ہیں جی کوئی سامان نہیں خریدتا، پھر رزق تو آپ کا دینے والی آپ کی دکان ہے، پھر اللہ تو نہیں ہے۔ کتنے ہیں جنہوں نے روزہ رکھ کے شام کو کوک کی بوتل کے ساتھ روزہ افطار کیا، کتنے ہیں ادھر فلسطینی بچے ننھے بموں نے ان کے کسی کا بازو نہیں ہے، کسی کی ٹانگ نہیں ہے، کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کئی بم کے پرچھوں سے کسی کی نظر ختم ہو گئی، کسی کا باپ نہیں ہے، کسی کی اولاد نہیں ہے، اپنے گھروں کے ملبوں پہ کھڑے ہو کے انہوں نے تراویح پڑھی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی راہداری نہیں، کوئی دفاعی لائن نہیں۔ ایک تھا بائیکاٹ جو میرے اور آپ کے ہاتھ میں تھا، ہم نے وہ بھی نہیں کیا۔ رمضان میں اسپیشل آفریں ان ملٹی نیشنل کمپنیوں کی، اور ہم نے بڑے فخر سے افطار پارٹیاں کروائیں اور ان کمپنیوں کی چیزیں ہمارے سامنے رکھی، انہی سے روزے افطار کیے اور رکھے، سحری و افطاری میں انہی کمپنیوں کی چیزوں کا ہم نے استعمال کیا، ان کو استعمال کیا۔ پھر قرآن کی راحت کیسے حاصل ہو سکتی؟ جن دانتوں پہ آپ ان کمپنیوں کا پیسٹ لگا کے آتے ہیں، انہی لعاب نے آپ کے جسم میں جانا ہے، انہی زبان سے آپ نے جن سے کوک کو پیا ہے اسی سے قرآن پڑھنا ہے، اور پھر آپ کا یہ یقین ہو کہ ہمیں قرآن سے محبت ہے، ہمیں اللہ کی محبت مل جائے گی۔ میرے بھائی نہیں، خوابوں کی دنیا میں رہنا چھوڑیں۔ کون سی چیز ہے جو آپ کو اور مجھے اپنے رب کریم سے غافل رکھے ہوئے؟ کتنے میرے ایسے بھائی ہیں جنہوں نے عرصہ ہو گیا قرآن کھولا ہی نہیں، اگر کھولا ہے توتے کی طرح پڑھا ہے، ترجمہ نہیں آتا ہے، البقرہ کا ترجمہ نہیں آتا ہے، الفاتحہ کا ترجمہ
ترجمہ نہیں آتا ہے، آل عمران کا معنی نہیں آتا ہے، النساء کا معنی نہیں آتا ہے، المائدہ کا معنی نہیں آتا ہے، الانعام کا معنی نہیں آتا ہے، الاعراف کا معنی نہیں آتا ہے، الانفال کا معنی نہیں آتا ہے، التوبہ کا معنی نہیں آتا ہے، یونس کا معنی نہیں آتا ہے، رات کا معنی نہیں آتا ہے، یوسف کا معنی نہیں آتا ہے، اسراء کا معنی نہیں آتا ہے، انبیاء کا معنی نہیں آتا ہے، کہف کا معنی نہیں آتا ہے، نحل کا معنی نہیں آتا ہے۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرما یہود۔ میرے بھائی، غیرت، عزت رب کائنات کے دین کے لیے، قرآن کریم سے محبت کے لیے، بے غیرت اور بے شرم آدمی کو قرآن سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ سورہ یاسین 11ویں آیت، انما تنذر من اتبع الذکر، انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ کہ آپ ڈرا اسے سکتے ہیں جو اللہ سے ڈرتا ہو، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، اور جس کے دل میں یہ ہو کہ میری نوکری چلی جائے گی، اور ان نوکریوں بھی میرا اللہ ہے، رزق دینے والا بھی میرا اللہ ہے۔ آپ میں کتنے ہیں جنہوں نے ماؤں کے پیٹوں میں، سب ہم نے 9 ماہ گزارے ہیں کہ نہیں، 8 ماہ؟ کون تھا جو ہماری ماؤں کے پیٹوں میں ہمیں رزق دیتا تھا؟ کون ہے جس نے ہماری آنکھیں بنائی؟ کون ہے جس نے ہمیں کان دیے؟ کون ہے جس سے ہم چرب زبانی کرتے ہیں وہ زبان دی؟ کون ہے وہ ذات جس نے آپ کے گوشت میں یہ دانت پیوست کر کے ہڈیاں رکھ دی؟ کون ہے وہ ذات جس نے ناخنوں کو آپ کے گوشت میں پیوست کیا؟ کون ہے وہ ذات جس نے یہ دوربین آپ کی 2 لگا دی؟ کون ہے وہ ذات جس نے یہ آپ کے یہ جسم جلد پہ یہ بال اگائے؟ کون ہے وہ ذات جس نے آپ کو دماغ جیسی نعمت سے نوازا ہے؟ کون ہے وہ ذات جس نے آپ کے خون کا نظام چلانے کے لیے آپ کو دل کی دولت سے مالا مال کیا ہے؟ کون ہے وہ ذات جس نے آپ کو یہ لعاب دیا ہے جس سے خوراک نگلتے ہیں؟ کون ہے وہ ذات جس نے سانس کے نظام کے لیے پھپھڑے بنائے؟ کون ہے وہ ذات جس نے آپ کے ہضم کے لیے معدے کو وجود بخشا ہے؟ کون ہے وہ ذات جس نے انتڑیاں بنائی ہیں؟ کون ہے وہ ذات جس نے یہ ہاتھوں کے گٹ بنائے ہیں؟ کون ہے وہ ذات جس نے یہ انگلیاں بنائی ہیں؟ کون ہے وہ ذات جس نے یہ پورے بنائی ہیں؟ کون ہے وہ ذات جس نے آپ کی یہ پلکیں بنائی ہیں؟ کون ہے وہ ذات جس نے آپ کے ابرو بنائے ہیں؟ کون ہے وہ ذات جس نے آپ کے انگ کو پیدا کیا ہے؟ کون ہے وہ ذات جس نے آپ کے پاؤں کے ٹخنے بنائے ہیں؟ کون ہے وہ ذات جس نے آپ کے پاؤں کے، آپ کی ٹانگوں کے گھٹنے بنائے ہیں؟ کون ہے وہ ذات جس نے آپ کو کمر جیسی نعمت سے نوازا ہے؟ کون ہے وہ ذات جس نے خوراک کو نگل کے اس کے نکلنے کا انتظام کیا ہے؟ جب وہ اللہ جب چیزوں کا مالک ہے تو پھر شرم و حیا، غیرت اپنے اندر پیدا کریں۔ اللہ کی قسم ہے، اگر ساری کائنات ایک طرف کھڑی ہو جائے، بندہ غیرت اور شرم سے اللہ کی طرف کھڑا ہو جائے، اللہ ویسے ہی بچائے گا جیسے حضرت ابراہیم کو بچایا۔ جب اللہ پہ اعتماد ہو، اللہ پہ بھروسہ ہو، اللہ اسی طرح فتح یاب کرتا ہے کہ رات کی تاریکی میں 4 افراد مکے سے نکلتے ہیں، اور رسول کائنات جب خانہ کعبہ کو آخری مرتبہ دیکھتے ہیں تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے خانہ کعبہ کو پہلی نظر سے دیکھا ہو، ان سے پوچھئے، اتنا روب ہوتا ہے کہ آدمی بہہ جاتا ہے، آدمی بیٹھ جاتا ہے، آدمی کی آنکھیں وہ کنٹرول نہیں ہوتی۔ اللہ مجھے آپ کو وہ اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ آپ نے جب اس گھر کو دیکھا تو آپ رو پڑے۔ رات کی تاریکی میں آپ نے فرمایا، وہ غار ثور پہ کھڑے ہو کے، اے کعبۃ اللہ، تیرے یہاں رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ اور آپ وہ 4 بے یار و مددگار جن کے لباس بھی پورے نہ تھے، وہ غار میں پہنچے تو ساری غار کو صاف کر کے وہاں وہ غار کے سوراخوں میں کس کے کپڑے کو لگایا گیا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی اسماء
ان کے کپڑے کو پھاڑ کے رسول اللہ کا دسترخوان بنایا گیا، وہ سوراخوں کو بند کیا گیا۔ اللہ اکبر! اور 8 سال کے بعد وہی مرد درویش و مرد کلندر، اللہ نے اسی مکے کا اسے وارث بنایا، اس کا حکمران۔ قرآن غلط نہیں ہو سکتا، قرآن غلط نہیں ہو سکتا، میرے اور آپ کی سوچ غلط ہو سکتی، قرآن برحق ہے، قرآن کے بارے میں کوئی شک نہیں۔ قرآن کی بے بسم اللہ سے لے کے قرآن کی الناس کی سین تک لاکھوں حروف، ان کی زبر، ان کی زیر، ان کی پیش، وہ شد اور مد، وہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش، وہ سارے برحق ہیں۔ پوری کائنات غلط ثابت ہو سکتی، کوئی کائنات میں ایسا نہیں۔ 28واں پارہ سورہ المجادلہ۔ اللہ اکبر! ایک عورت آتی ہے، یا رسول اللہ میرے خامد نے کہہ دیا تو مجھ پہ ایسے ہے جیسے اللہ جن کے رشتوں کا مسئلہ ہے، اللہ رشتوں کے مسئلے حل فرمائے۔ جب بہن یا بیٹی بیوہ ہو کے آتی ہے یا مطلقہ ہو کے آتی ہے تو پھر وہ بھائیوں سے پوچھئے یا والدین سے پوچھئے کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ تمام بہنوں کے بیٹیوں کے گھروں کو آباد فرمائے، اللہ اچھے رشتے مہیا فرمائے۔ یا رسول اللہ میرے خامن نے کہہ دیا تو مجھ پہ ایسے ہے جیسے میری ماں۔ رسول اللہ سے بحث کرتے، رسول اللہ فرمانے لگے تیرا تعلق ٹوٹ گیا، اس نے ماں کہہ دیا۔ تو قرآن کی آیت، حضرت عائشہ کہتی ہے میں کونے میں تھی، مجھے نہیں سن رہا تھا وہ کیا کہہ رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے سن لیا۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں اس کونے میں نہ سن سکی، اللہ تعالیٰ نے عرش پہ بیٹھے اس عورت کے اور رسول اللہ کے کلام کو سن لیا، اور صرف سنا نہیں ہے، اسے قرآن بنا کے نازل بھی فرما دیا کہ اگر کوئی کہہ دے اپنی بیوی کو کہ تم مجھ پہ میری ماں یا بہن جیسی ہے، ہمارا کیا ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، اس کا نکاح نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور یہاں میں اسی کے متعلق بات کرتا ہوں، وہاں لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت میں 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں، طلاق 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 کہہ کے وہ کہتے ہیں جی طلاقیں ہو گئی۔ سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے الطلاق مرتان، طلاق رجی 2 موقع ہوتے ہیں۔ ہمارے مولویوں نے، ہماری فقہ نے یہ مسئلہ بنا لیا کہ ایک وقت میں 3 طلاقیں دو تو بیوی حرام۔ ان سے پوچھیں اس کا حل کیا ہے، اور وہ حل وہ بتاتے ہیں جو غیرت مند آدمی تصور نہیں کر سکتا کہ میں اپنی بیوی کا نکاح کسی سے کرواؤں، وہ اس کے پاس راتیں گزارے، پھر وہ طلاق دے، پھر میرے نکاح میں آئے۔ قرآن کی آیات کو مذاق بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک وقت کی 3 طلاق، 1 طلاق ہوتی تھی۔ اگر کسی کا مسئلہ ہے، اور یہاں تو مسلکوں کا مسئلہ بنا دیا، وہابی، دیوبندی، شیعہ، بریلی، وہ ان کے پیچھے جانا حرام سمجھتا ہے، وہ ان کے پیچھے جانا حرام سمجھتا ہے۔ میں نے بارہا کہا میں ایک بریلی بھائی کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار، اگر کوئی، میں ایک دیوبندی بھائی کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار، جو بھی ہو۔ میں ایک شیعہ جو صحابہ کو گالی نہ نکالتا ہو اس کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار۔ میری نماز میرے
رہی ہے. باقی لوگ ذرا آپ پورے ماحول میں اٹھائے نا, کوئی دعویٰ کر کے دکھائے کتنے ملا ہیں, کتنے مولوی ہیں, ان سے پوچھیں کہ لوہارا والی مسجد کا مولوی کہتا ہے کہ میں آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار ہوں, آپ بتائیں کیا ہمارے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار ہے کوئی؟ کیوں جی بولتے نہیں آپ تو بول لیں یار. میں خود پڑھ کے آیا ہوں مدنی مسجد, وہ حیران ہو گئے, اور مسجد والے حیران ہو گئے. ایک یہاں کے مقتدی وہ مجھے بولے, انہوں نے کہا حافظ صاحب آپ کدھر آ گئے, وہ ہم تو مسلمان سمجھتے ہیں. مولانا عبد الجبار قاری عبد الجبار ان کا مدرسہ, ان کے امام کے پیچھے نماز پڑھی. امام بارگاہ میں گیا ایک دن, اگر وہ نماز پڑھاتے ہم پڑھتے, اور مزہ تو تب ہے نا دوسرے بھی کہہ دیں کہ آگے پڑھیں, لیکن وہ سمجھتے ہیں جو ایک مرتبہ آ گیا پھر وہ جانے والا نہیں ہے. اصل مسئلہ جو ہے, کہانیاں سناتے ہیں سارے, قصے سناتے ہیں, قرآن کی تفسیر کرتے کرتے ایسے ایسے واقعات کہتے ہیں جی آسمان سے بجلی آئی, حضرت صاحب نے لوٹے میں بند کر لی کہانی. اور بابا ڈیم سے بڑا بھی کوئی ہے؟ بابا منگلا ڈیم کتنی بجلی بناتا ہے, کیوں جی؟ وہ کہتے ہیں بتا دیتا ہے بارش ہونی ہے کہ نہیں. تو بابا محکمہ موسمیات کس پلے میں رکھو گے؟ کہانیاں, بڑی بڑی باتیں. آؤ قرآن و حدیث کو سنو اور اس کا ترجمہ پڑھو. ہم نے یہاں ترجمہ شروع کیا تو ایک بھائی وہاں سے میسج کرتا ہے, اور یہ ترجمہ سنو گے تو گمراہ ہو جاؤ. ہم کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں, ترجمہ ہم کر دیں یا تم کر دو, فیصلہ اس پہ چھوڑو جو میرا اللہ دیکھنے والا. یہاں قرآن رکھو, ذرا ادھر سر میں قرآن رکھ کے ذرا کہو کہ قرآن کا ترجمہ جو تم بیان کرتے ہو یا ہم بیان کرتے ہیں اس کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے. جب قرآن سے پیار ہو جاتا ہے پھر تیجا نہیں رہتا ہے, پھر ساتہ نہیں رہتا ہے, پھر 40واں نہیں رہتا ہے, پھر 10واں نہیں ہوتا ہے, 20واں نہیں ہوتا ہے, نہیں ہوتی ہے, پھر نبی کے نذرانے بند ہوتے ہیں. پیٹ کا مسئلہ ہے میرے بھائی, وہ کہتے ہیں چھوڑ. آئیے ہم حل کسی کو طلاق ہو جائے 3 طلاقیں, تو ہم یہ بتلانے کے لیے قرآن حدیث سے لکھ دینے کے لیے تیار کہ ان کا نکاح نہیں ٹوٹا ہے, ان کا نکاح برقرار. کتنے لوگوں کے گھر بسے, کتنے لوگ حلالے جیسی لعنت سے بچے, لوگوں کے گھروں کو برباد کر دیا. دین کے نام پہ فحاشی اور ریانی پھیلائی, لوگوں نے حلالہ خانے بنائے کہ میری بیوی کا حلالہ فلاں مولوی کر رہا ہے. کہاں غیرت اور شرم گئی؟ قرآن کو مذاق بنایا. قرآن کہتا ہے طلاق مرتان, طلاق رجی کے 2 موقع ہیں, اور ہمارا مولوی کہتا ہے نہیں حلالہ ہوگا. قرآن کی آیات کو مذاق بنایا, اور پھر تف ان عوام الناس پہ کہ ادھر عزتوں کے جنازے نکلتے ہیں اور پھر انہی ملاؤں کے پاس جاتے ہیں. اب ختم کھانے کو ہمارا دل نہیں چاہتا, کیوں جی؟ اور تیجا ہمارا, اور یہاں تو کوئی فوت ہو جائے تو مولوی صاحب سب سے خوش ہوتا ہے, 40 دن کی روٹی تو پکی ہے. تو ہمارا دل بھی چاہتا ہے, لیکن لعنت ہے ایسی روزی پہ جو مجھے کسی بدعت کی طرف لے جائے, غیر اللہ کی طرف لے جائے. میری روزی کا مالک میرا اللہ ہے, وہی دینے والا, وہی عطا کرنے والا. اور 27ویں رات کے رب کی قسم ہے, ایسی کمائی پہ لعنت ہے جو کسی غیر اللہ کے نام پہ وصول کی جائے, کھائی جائے. دین کو لا تشترو بآیات اللہ ثمنا قلیلا, اور ہم نے قرآن رکھا ہوا ہے
गुलाब में लपेट के ऊपर, कहते अल्लाह के फजल से कुरान कभी गंदा हुआ ही नहीं। क्यों? कभी खोला ही नहीं है। कुरान तो ऊपर रख दिया और मसलों के लिए लाल किताब रखी हुई है। मसला पूछे कहते हैं लाल किताब में लिखा है, और मसला पूछे ना आगे से क्या कहते हैं, लाल किताब में लिखा है, फतावा आलमगीरी में लिखा है, फिका हनफी में लिखा है, फिका शाफी में लिखा है। मैं कहता हूं मसला कोई मुझसे पूछे, मैं बताऊंगा कुरान में लिखा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान में लिखा है। क्यों? इसलिए कि मैंने कुरान में पढ़ा है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, पैरवी सिर्फ अल्लाह की, पैरवी सिर्फ रसूल की, इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह है और पैरवी के लायक, इताअत के लायक सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये मेरा ईमान। अगर इसके बारे में किसी को शक है और हमें कहते हैं, मुझे ये कहते हैं जी ये गुस्ताखे रसूल, मैं हदीस की बात करता हूं और आगे से तो क्या दे गुस्ताखे रसूल, और ये भी नहीं पता रसूल किसे कहते हैं, नबी किसे कहते हैं। इस 23वीं रात में मेरा अल्लाह तो देख रहा है, इन मिंबरों पे बैठ के कितने झूठ बोले जाते हैं, ना किसी पे तनस, ना किसी की तनकीस, ना किसी को बुरा भला, ना किसी को गाली। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मेरी कब्र मेरे लिए, आपकी कब्र आपके लिए। ना मैंने किसी की कब्र में जाना है, ना किसी ने मेरी कब्र में आना। जरा ये सोच लें, जिनको हमने अपना पेशवा बनाया है वो किसी गैर शरीयत की तरफ तो नहीं लेके जाते हैं, कुरान करीम को छोड़ के अपनी फिका को उरूज देते। वो जी हमारी फिका में लिखा है, हमारा इमाम कहता है। ये कुरान करीम की जब आप शान बयान करते हो, कुरान कॉन्फ्रेंस लिखते हो, कुरान का बयान करते हो, फिर अपने इमाम का कौल क्यों शामिल करते हो? या रब का कुरान है या मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान है। कितने मसले हमने गढ़े। एक मसला मैं करता हूं, कुरान कहता है बच्चे की रज़ात, बच्चे को दूध पिलाना 2 साल, हौलैनी कामिलैनी लिमन अरादा अन युतिम्म रज़ा। जो बच्चे को दूध मुकम्मल पिलाना चाहे वो 2 साल मुकम्मल दूध पिलाए। वो कहते हैं नहीं, हमारा इमाम कहता है 2.5 साल, 2.5 साल पिलाओ। उनसे पूछा गया दलील, उन्होंने कहा कुरान में तो 2 साल लिखा है, हमारे इमाम के पास कोई और दलील होगी। यानी कुरान की बात वो नहीं है, मेरे इमाम की बात। अल्लाहु अकबर। तकरीर तिरमिज़ी शरीफ हदीस की किताब, उसका खुलासा लिखा है, उसको तकरीर कह देते हैं, हाशिया। उसमें 2 मसलकों की लड़ाई है, वो बहस करते हैं। एक मसलक कहता है कि बै ख्यार, जब मैं कोई चीज खरीद लेता हूं, मजलिस में मौजूद हूं, तो मुझे पसंद ना आए तो मैं वापस कर सकता हूं, चूंकि मजलिस एक। दूसरा फिरका कहता है कि नहीं, आप जब खरीद चुके वापस नहीं कर सकते, चाहे उसी मजलिस में। हदीस कहती है कि 2 खरीद और फरोख्त करने वालों को इख्तियार है, जब तक एक मजलिस में हो वापस कर सकते हैं, सौदा मंसूख हो सकता है। सारी लिखने के बाद इतना बड़ा आलिम आखिर में ये कहता है कि दलाइल की रूह से फलां फिरका सही है जो मेरा मुखालिफ है, लेकिन हम मुकल्लिद हैं, हम वही बात मानेंगे जो हमारा इमाम कहे। अब इसको आप क्या कहेंगे? और मेरा ईमान है, मेरा कुरान क्या है? तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरक़ान अला अब्दिही, तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल्आलमीन नज़ीरा। कि अल्लाह वो बाबरकत ज़ात है जिसने इस फुरकान को अपने रसूल पे नाज़िल किया है। कुरान करीम को अल्लाह ने कभी जिक्र कहा, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। आपको शायद इल्म ना हो, चिचनिया में जब रूस ने हमला किया, चिचनिया सारा बेरान हो गया, वो लोग गारों में छुपे, तो उन्होंने बच्चों को कैसे पढ़ाया? लिख लिख के, जमीन पे लिख के, पत्थरों पे लिख लिख के।
اور اللہ نے اس پڑھنے کی برکت سے آج چچنیا علیحدہ ملک بن چکا ہے۔ ایسے تعلیم دی۔ ہمارے مدرسوں میں کون آتے ہیں؟ نابینے۔ ہمارے مدرسوں میں کن کو بھیجا جاتا ہے؟ گونگے، بہرے، لنگڑے، معذور۔ اور پھر کہتے ہیں اسلام کو تقویت نہیں ملتی، اسلام کو عزت نہیں ملتی۔ آپ ہمیں دیں بالکل تندرست آدمی، ہم آپ کے پورے معاشرے میں اسلام کا بول بالا کر دیں۔ ایسے ایسے علماء جو مسئلہ کرتے ہوئے کسی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہ کریں، کسی کے چہرے، کسی کی جیب کی طرف نہ دیکھیں کہ یہ زیادہ امیر ہے تو اس کے خلاف بولا تو میری چھٹی ہو جائے گی۔ نہیں میرے بھائی، ایسے علماء جو ہر جگہ پہ کھڑے ہو کے وہی بیان کریں جو ضمیر کہتا ہے، جو اللہ کہتا ہے، جو رسول کہتا ہے۔ قرآن معجزہ ہے، قرآن کرامت ہے۔ یہ کرامت ہی تو ہے۔ ایک 8 سال کا بچہ وہ اپنے سینے میں قرآن کو حفظ کرتا ہے اور اس کے حافظہ ایسا ہے کہ آگے کھڑا ہوتا ہے، پیچھے ڈاکٹر بھی کھڑا ہے، انجینئر بھی کھڑا ہے، وقت کا چیف جسٹس بھی کھڑا ہے، ملک کا عربی چیف بھی کھڑا ہے، وہ حکمران طبقہ بھی کھڑا ہے۔ وہ جب تک اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں نہیں جاتا ہے، کسی کی جرأت نہیں ہوتی ہے کہ رکوع میں جائے۔ قرآن اس کے سینے میں، اور جس کے سینے میں قرآن ہو اللہ اس کے دل کو منور کر دیتا ہے۔ 2 صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اندھیرے میں نکلے، اکتا گیا لگتا ہے۔ کیوں جی؟ میاں آسم صاحب ماشاءاللہ، اگر میاں آسم یہاں رہا، سارے چل گئے، ہم حق سمجھ لیں گے کہ حق ادا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ 5 وقت کا میاں آسم صاحب کو نمازی بنائے، امام کے پیچھے کھڑے ہوں، تکبیر یہ کہیں، 5 وقت کی اذان کہیں، آمین کہہ دو یار۔ میاں آسم نے کہنی، آپ نے تھوڑا کہنی۔ اور میں جناب حضرت محترم صاحب کے لیے گزارش کروں گا، اللہ لمبی داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سے ایسے چہرے ہیں، بڑے پیارے چہرے ہیں، بڑے نکھرے ہوئے چہرے، لیکن یہ سنت رسول سے محروم، سنت رسول سے، قرآن کے حافظ، اچھے حافظ، سنت رسول سے محروم۔ مسجد کی انتظامیہ، اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے کہ سارے پیچھے کھڑے ہوں، لمبی داڑھی رکھی ہو، اگر کبھی امام نہ آئے تو امام کو برا نہ کہیں، قاری صاحب لیٹ ہو جائیں تو آگے امتیاز صاحب کھڑے ہو کے امامت کروائیں۔ اگر آپ دین والے ہیں، قرآن کو ماننے والے ہیں، اب بلال صاحب بھی ماشاءاللہ حافظ قرآن، جو ہمارا یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں، اللہ ان کو قرآن جو یاد کیا ہے اللہ دہرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میرے پیارے ہیں نا، اپنے بڑے پیارے ہیں، ان کو ہی کہنا ہے نا، ہم نے گلی میں سب پکڑ کے کسی کو نہیں کہنا ہے۔ اگر یہ غصہ کریں گے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، یہ ہمارے بھائی ہیں، انہی کو کہنا ہے۔ آپ اسی معاشرے میں آپ کے بزرگوں نے یہ مسجد قائم کی ہے، ان کی شان و شوکت کو دوبالا کریں۔ آپ کی طرف دیکھ کے لوگ کہیں ہاں یہ ہیں فرزندان توحید، یہ ہیں مسجد کو آباد کرنے والوں کے فرزند۔ اللہ توفیق عطا فرمائے، رمضان کے مہینے میں یہ عزم کر کے جائیں، اللہ تیری مسجدوں کو غیر آباد نہیں کریں گے، آباد کر کے رہیں گے۔ آپ کی یہاں نماز ہو رہی ہوتی ہے، پوری دکانیں کھلی ہیں، تبلیغ کریں، جا کے کہیں، خود بھی آئیں، لوگوں کو بھی کہیں کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو کاروبار تھوڑی دیر کے لیے 10 منٹ کے لیے بند کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی روزی میں لاکھوں گنا اضافہ کر دے گا، آپ کی اولاد کو اللہ تعالیٰ آباد شاد کر دے گا۔ تبلیغ کریں گے انشاءاللہ۔ کیوں جی؟ بازاروں میں کبھی موقع ملے جانے کا تو دکاندار، آپ یہاں 200-400 لوگ ہیں ماشاءاللہ، تو اگر یہی عزم کر لیں کہ ایک نمازی بنانا ہے، پہلے خود پھر ایک نمازی، اگلے سال ڈبل ہو، جگہ نہ ملے، اللہ تعالیٰ دلوں کو بھی آباد کر دے، گھروں کو بھی آباد کر دے۔ اب آتے ہیں ان لوگوں کی طرف جن کو گھریلو بہت سارے مسئلے ہیں۔ میرے کوئی بھائی بیمار ہیں، کئی ایسے ہیں جو بے اولاد ہیں، کئی ایسے ہیں جن کو رشتوں کا مسئلہ ہے، کئی ایسے ہیں جو کاروبار کی وجہ سے پریشان۔
کئی ایسے ہیں جن کو یہ ہے کہ مجھے کوئی ہٹ نہ کر دے. ندیم اسلم صاحب پریشان، اللہ پریشانیاں دور فرمائے. اللہ جتنے تاجر ہیں ان کی حفاظت فرمائے. اللہ جتنی عوام ہے ان کی حفاظت فرمائے. اب قرآن کے ذریعے ہم بتائیں گے کہ ان کا حل کیا ہے. اگر آپ کو آپ کی جان کا خوف، اگر کسی میرے بھائی کو یہ ہے کہ میرا مخالف طاقتور ہے، میرا گارڈ کوئی نہیں، میری حفاظت کوئی نہیں، تو وہ میرا یہ بتایا ہوا نسخہ وہ صبح و شام پڑھے. اللہ کی رحمت سے، اللہ کی برکت سے، اللہ کے فضل سے، اس کے احسان سے ساری کائنات بھی خلاف ہو جائے، اس کا بال بھی بیکا نہ کر سکے. یہ میں حروف پڑھنے لگا ہوں، وہ حروف آپ بھی سارے یاد کریں اپنے گھر والوں کو. صرف 4 لفظ، صرف 4: کاف، ہا، یا، عین، صاد. کفیتو، کاف کے اوپر پیش، کاف ہے چھوٹا کتاب والا، پھر ہے فا، فا، پھر یا، پھر تا. کفیتو، کاف کے اوپر پیش پڑھنی ہے. کفیتو، کاف، ہا، یا، عین، صاد. کفیتو، ہا، میم، عین، سین، قاف. حمیتو، حلوے والی ہا، حمیتو. وہاں پڑھیں گے کفیتو، یہاں حمیتو. ہا کے اوپر پیش، ادھر کاف کے اوپر پیش. آپ باہر نکل سے پہلے 7 مرتبہ اپنا حصار کریں. کاف، ہا، یا، عین، صاد، 7 چکر. اسی طرح ہا، میم، عین، سین، قاف. اللہ کے فضل سے، اللہ کے احسان سے آپ کا سیکورٹی گارڈ اللہ مہیا کر دے گا. تجربہ کر کے دیکھ. وہ لوگ جو خوف زدہ ہیں، اللہ تعالیٰ دشمنوں کو ایسے دور کر دے گا، آپ خود حیران ہوں گے یار ہوا کیا ہے. سورہ یاسین کی آیت نمبر 9: وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. یہ آیت ورد کریں، 7 مرتبہ اس کے ساتھ شامل کریں. اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائے گا، آپ کا دشمن آپ کے قریب نہ آ سکے. اللہ فرشتے مقرر کر دے گا آپ کی حفاظت. پھر جن لوگوں کو مسئلہ ہے غربت کا، میرے بھائی، غربت امارت اللہ کے ہاتھ میں. یاد رکھیے اللہ کی تقدیر پہ راضی رہیے. اگر اللہ پیسہ نہیں دیتا تو اللہ نے صحت دی ہوئی ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو کروڑ پتی ہیں لیکن بیماریاں ایسی لگی ہیں، جگر کا مسئلہ، گردوں کا مسئلہ، کینسر کا مسئلہ، ہیپاٹائٹس. جب زندگی نہ رہے تو پیسے کو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو رب کی رضا پہ راضی. کسی صحابی نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میرا اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو لوگوں کے پاس ہے اس سے مایوس ہو جاؤ، کسی کی جیب کی طرف نہ دیکھو، اور جو اللہ نے دے دیا اس پہ راضی ہو جاؤ. اللہ بھی راضی ہو جائے گا، لوگ بھی راضی ہو جائیں. غربت کے لیے اللہ کا ذکر کیجیے. رات کو سورہ الواقعہ پڑھیے، اپنے بچوں کو سکھلائیے، بیٹیوں کو سکھلائیے. ہم تو ٹک ٹاک میں پھنسے ہیں، ہم فیس بک میں پھنسے ہیں، ہم واٹس ایپ گروپوں میں پھنسے ہیں. بالکل کیجیے، آپ کا شوق. آپ کو اللہ نے پیسہ دیا ہے، انہی کاموں کے لیے دیا ہے. اللہ نے پیسہ دیا ہے اور کہتا ہے غربت وہ ہے جس کے ہاتھ میں 50,000 کا موبائل ہوتا ہے. مولوی صاحب حالات اچھے نہیں. اللہ نے بڑا پیسہ اسی لیے دیا ہے. والدین کو بھی، بڑا بھائی باہر چلا گیا، گفٹ کیا کرتا ہے جی؟ موبائل. زندگی برباد، گھنٹوں آنکھیں تھک جاتی. چلو آپ کا یہ بھی شوق ہے، آپ اشرف المخلوقات ہیں، اللہ نے اسی لیے پیدا کیا ہے. زندگی کو انجوائے کیجیے، لیکن ساتھ اللہ کے دیے ہوئے اذکار کو بھی اختیار کیجیے. آپ پڑھیے سورہ واقعہ، الواقعہ کی تلاوت کیجیے. اللہ آپ کے گھر سے فقر کو ٹال دے گا. آپ کو کبھی یہ نہیں ہوگا کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا. اللہ ویسے ہی رزق دے گا جیسے حضرت مریم کو رزق دیا اللہ علیہ السلام.
اب مسئلہ آتا ہے بے روزگار بھائی میرے، وہ اللہ کا ذکر کرے. ایک حدیث آتی ہے، میں ہر سال کوڈ کرتا ہوں، وہ پھر آدمی بھول جاتے ہیں. بے شمار مرتبہ بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ اتنی غربت ہو جائے گی، اتنی قیمتیں مہنگائی اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ گوشت کی قیمت، گوشت اور سری کا گوشت جو ہوتا ہے نا، سری کا، یہ سب سے نکما گوشت ہوتا ہے کہ سری کا گوشت عام طور پہ لوگ نہیں کھاتے. سری پائے تو بڑے شوق سے نام لیتے ہیں، یعنی عام گھروں میں نہیں پکاتے. تو بیل کا سر، حدیث کے لفظ، بیل کا سر اتنا مہنگا ہو جائے گا گوشت کہ اس کے بدلے میں اتنا سونا دیں گے تو ملے گا، اتنی مہنگائی. لوگوں نے پوچھا گزارا کیسے ہوگا؟ آپ نے فرمایا گزارا اسی ورد سے ہوگا، انہی وظائف سے ہوگا جو فرشتے کرتے ہیں. فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ. اگر آپ کے گھر میں غربت ہے تو تیسرا کلمہ جو عرف عام میں مشہور ہے اس کا ورد کریں. اگر آپ بے اولاد ہیں، قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام، انہوں نے دیکھا حضرت مریم علیہ السلام ان کی کفالت کرتے تھے. کافی وقت بیت گیا، دروازہ باہر سے بند کیا، چلے گئے. واپس خیال آیا، جب واپس آئے وہ تو مر گئی ہوگی، خوراک کا انتظام کیسے؟ تو انہوں نے جب دروازہ کھولا تو بی بی مریم زندہ بھی ہیں اور ان کے پاس وہ پھل موجود تھے جو اس علاقے کے نہیں تھے، بے موسم پھل. تو وہ ان سے پوچھتے ہیں انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے کہا ھذا من عند اللہ، یہ مجھے اللہ نے دیے ہیں، مجھے اللہ نے دیے ہیں. تو زکریا علیہ السلام کے دل کی کیفیت ہی بدل گئی. بیٹا نہیں تھا. اللہ تعالیٰ جن کے بیٹے نہیں ہیں اللہ ان کو بیٹے عطا فرمائے. جن کے وارث نہیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بیٹیاں بھی اللہ کی نعمت ہیں، اللہ کی رحمت. بیٹوں کا جو پھل علیحدہ ہی ہوتا ہے، پیغمبروں نے مانگا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے مانگا، حضرت زکریا. اس وقت دل کی کیفیت ہی بدل گئی. آپ یہاں زور سے آمین کہیں، اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اللہ بیٹے عطا فرمائے. اللہ نے جن کو بیٹیاں دی ہیں اللہ ان کی عزتوں کی حفاظت فرمائے. وہاں دل کی کیفیت بدلی. ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ. اس وقت پھر حضرت زکریا نے وہاں کھڑے ہو کے مانگا اور اللہ کو اتنا پسند آئی ادا کہ مریم کے بے موسم پھلوں کو دیکھ کے اس نے کہا میری بیوی بانجھ ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں اولاد نہیں ہونی، آؤ تم اسی طرح پکار کے دیکھو جیسے زکریا علیہ السلام نے پکارا تھا. اللہ تعالیٰ نے اسی وقت فرشتے کو بھیجا، جاؤ اس کو بتاؤ ہم نے تجھے بیٹا بھی دینا ہے، اس کا نام یحییٰ رکھ دیا. اللہ ویسے ہی عطا کرے گا. اللہ سے مانگے، غیر اللہ سے مت مانگے. لوگ کہتے ہیں فلاں کے تعویذ سے مل جاتا ہے، کسی کی پھونک سے مل جاتا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے نہیں، کوئی کہتا ہے میں فلاں پڑھ کے دیتا ہوں اللہ بیٹا دے دیتا ہے. جی اس کو جس نے پیدا کیا وہ کون ہے؟ اور یہ جو پڑھ کے دیتا ہے اس کو کس نے پڑھ کے دیا تھا کہ یہ بیٹا بن کے آ گیا؟ کیوں جی؟ اور یہ جو بڑے دعوے کرتا ہے کہ میرے تعویذ سے بہت کچھ ہوتا ہے، یہ کس کے تعویذ کی وجہ سے پیدا ہوا؟ وہ کہتے ہیں نا سلطان بہو رحمت اللہ علیہ، اور میں 2 مرتبہ گیا ہوں، اللہ کے نیک بندوں کی قبروں پہ جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، دعا کریں ان کے لیے، اپنے لیے نہیں. وہ تو بیچارے اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں. یہ کل ہم گئے دالووال والے بزرگ بابا برکت، ان کی قبر پہ گئے، دعا مانگی ہے ان کے لیے، اللہ ان کی مغفرت کرے، اللہ ان کی مغفرت کرے. اللہ ہمیں ویسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کے لوگ ہم سے محبت کریں، یہ دعا مانگے. وہاں ایک درخت ہے بیری کا، اس کے نیچے قبریں بھی بنی ہوئی ہیں اور بیبیاں بیٹھی ہیں ایک سائڈ پہ، وہ چادریں بچھا کے بیٹھی ہیں، وہ انتظار کر رہی ہیں، پارے لے کے قرآن کے پڑھ رہی ہیں. بے اللہ بیر گرا دے، اللہ بیر گرا دے. بیر گرے گا تو بیٹا ہوگا، پتا گر گیا تو بیٹی ہوگی. آپ تصور کریں، وہ درخت کے بارے میں عقیدہ ہے کہ وہاں سے پھل گرے گا تو اللہ بیٹا دے گا. ان سے یہ پوچھیں اس درخت کو پیدا کرنے والا کون؟
اور اس درخت سے پہلے کسی کا بیٹا ہوتا تھا کہ نہیں؟ اور سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ کا لگایا ہوا بیری کا درخت، سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ کو کس نے پیدا کیا؟ کیوں جی؟ اب کہتے ہیں کہ اس بیری کے بیر سے سلطان باؤ صاحب پیدا ہوا۔ تو خدا کا خوف کرے، اتنے عقیدے خراب۔ ہمارے بھی جس کو پتہ چلتا ہے فلاں تعویذ دیتا ہے اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں، پیسوں کا ضیاع، اور پیسوں کا ضیاع۔ ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کی قسمت میں بیٹا دینا ہو، معذور نہیں دے رہا، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے آپ بیٹا مانگتے ہو، اللہ کو پتا ہے اگر اس مرتبہ میں نے بیٹا دیا تو معذور پیدا ہونا ہے، وہ اللہ کا شکر کرے بیٹا نہیں ملا، ہو سکتا معذور ملتا تو نئی مصیبت کھڑی ہو جاتی۔ اللہ پہ اعتماد رکھیں، کسی غیر اللہ کے پاس نہ جائیں۔ آج 27ویں رات، کل 28ویں ہے، 29ویں ہے، 3 راتوں میں دعا مانگے اللہ سے، 2 نفل پڑھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلاتے، ترمذی کے لفظ ہیں، تو مجھے شرم آتی ہے کہ اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دو۔ اپنے مولا سے اتنی مایوسی ہے اور غیروں سے اتنی امیدیں کہ فلاں کے تعویذوں سے بیٹے ہوتے ہیں۔ میرے بھائی یہ تو غیر مسلموں کو بھی ملتے ہیں، اولاد غیر مسلموں کو بھی ملتی ہے، عیسائی یہودیوں کو بھی ہوتی ہے، ان کو کون سے بابے دیتے ہیں؟ ان کی کون سی بیریوں کے درخت ہیں؟ کیوں جی؟ بات تو سمجھنے والی ہے کہ درختوں سے بیٹے ملتے ہیں۔ اللہ چاہے تو کن کہہ کے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ جیسا عطا فرما دے، جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ اور بعض احباب پریشان ہے کہ رشتے نہیں ہوتے، رشتے، وہ کہتے ہیں رشتے آسمانوں پہ بنتے ہیں، جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں، واقعی آسمانوں پہ بنتے ہیں۔ دعا کیا کریں اللہ اچھے رشتے مہیا فرمائے، اللہ مجھے نیک بیوی عطا فرما۔ اور ہم یہ تو مانگتے ہیں اللہ نیک بیوی عطا فرما، خود نیک نہیں بنتے۔ اور جیسے ہم کہتے ہیں بیوی نیک ہو، جتنا مرضی گندا آدمی ہو، اسی کہا ہے بیوی مجھے نیک ملے، اور مجھے وہ بیوی ملے جو بے حیا نہ ہو۔ کیوں نہیں کہتے ہیں؟ گندا بندہ بھی یہ کہے گا یار میری شادی اس سے ہو جس کا کسی کے ساتھ افیئر نہ ہو، کیوں نہیں کہتے ہیں؟ تو اگر اپنے افیئر چل رہے ہیں ہمارے، اور ہمارے افیئر چلتے ہیں اور اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ بیوی اچھی عطا کرے، کوئی انصاف کی بات تو کرنی چاہیے، کیوں جی؟ پھر اپنے آپ میں بھی تبدیلی لائیں کہ مجھے بیوی اچھی چاہیے تو میری بیوی کی بھی خواہش ہے کہ میرا شوہر اچھا چاہیے، دونوں طرف سے آئے، نا انصافی نہ کریں، اپنے آپ کو بھی بدلیں۔ اللہ اچھی بیویاں عطا فرمائے، اللہ اپنے بھائیوں کی اللہ اچھی بیویاں عطا فرمائے، بہنوں کے اچھے شوہر عطا فرمائے، اچھے داماد عطا فرمائے، اللہ سسرال اچھا عطا فرمائے، اللہ سے مانگے اللہ عطا فرمائے۔ آخر میں اگر آپ ساری چیزوں سے مایوس ہو چکے ہیں، کوئی چیز آپ کے پاس نہیں ہے، نہ پیسہ ہے، نہ عزت ہے، نہ کچھ ہے، تو پھر آپ 2 سجدوں کے درمیان دعا تو پڑھ سکتے ہیں، صرف 7 کلمات، صرف 7 چھوٹے چھوٹے، کہ ایک سجدہ کیا درمیان میں بیٹھیں۔ بعض احباب تو بیٹھتے ہی نہیں، پہلا سجدہ مکمل ہوا دوسرا فوراً، اور امام صاحب سے کہیں تو اللہ کا خوف کریں، اتنی تیز نماز پڑھاتے ہیں۔ کوئی دوڑ کا مقابلہ تو نہیں ہونا ہے کہ رکوع پورا مکمل نہیں ہوتا سجدوں میں چلے جاتے ہیں، سجدہ مکمل نہیں ہوتا دوسرے سجدے میں، اور نماز تو آرام سے پڑھیں۔ وہ 7 کلمات میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ آپ ورد کریں، ان 7 کلمات میں دنیا کی ہر نعمت آتی ہے۔ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی وارفعنی واجبرنی۔ اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، وارحمنی، اے اللہ مجھ پہ رحم کر، واہدنی، اے اللہ مجھے ہدایت دے، وعافنی، اللہ مجھے صحت دے، وارزقنی، اللہ مجھے رزق دے، وارفعنی، اللہ مجھے عزت دے، واجبرنی، اللہ میرے نقصان پورے کر دے۔ کیوں جی؟ پڑھیں گے انشاءاللہ یہ 7 قسم کے الفاظ آپ پڑھیں گے، مسلکوں کو چھوڑ دیں۔ کوئی میرا بھائی اگر دیوبندی بریلی بیٹھا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، گھبرانے کی بات کیا ہے؟ امام صاحب سے کہیں امام صاحب یہ کم از کم ہمیں دعا پڑھنے دیا کریں 2 سجدوں کے درمیان۔ اور اگر وہ آگے سے مسئلہ کرے جی فقہ میں لکھا ہے ہم ایسے پڑھتے ہیں، تو ان کے مولوی صاحب تیری فقہ وہ تیرے لیے، ہم اللہ کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی نماز میں کسی کی فقہ نہ آل حدیث، نہ دیوبندی، نہ بریلی، نہ شیعہ، کوئی بھی نہیں۔
نماز تو اللہ کی ہے، اور میرا مسلک بھی نہیں ہے کہ ایک امام اعلی حدیث ہو تو ہم سمجھیں بس اس کی نماز ہے. نہیں، ہو سکتا ہے وہ جو آگے نماز پڑھانے والا ہو اس کی نیت ہی خالص نہ ہو سکتا ہے جس بریلی آدمی کے پیچھے میں نماز پڑھتا ہوں وہ نیت کا کتنا اچھا ہو، لیکن ان سے گزارش کریں کم از کم ہم یہ دعا مانگنا چاہتے ہیں، یہ 7 دعائیں ہمیں مانگنے دیں. مجبور کریں امام صاحب زیادتی نہ کریں. امام صاحب ہمیں یہ چیزیں چاہیے، ہمیں عزت چاہیے، شہرت چاہیے، دولت چاہیے، ہمیں نقصان پورے چاہیے، ہمیں اولاد چاہیے، ہمیں مغفرت چاہیے، ہمیں اللہ کی رحمت چاہیے، ہمیں ہدایت چاہیے، ہمیں اللہ کی مغفرت چاہیے. یہ دعا آپ پڑھیں، اللہ سارے غموں کو ٹال دے گا. آپ پھر بھی تسلی نہ ہو تو کبھی اکیلے بیٹھ کے کبھی رو لیا کریں، کبھی نہ لفظ اللہ. آپ کو پتہ ہے لفظ اللہ کے کتنے معنی ہیں؟ لفظ اللہ کے 3 معنی ہیں، لیکن کبھی کوئی بتاتا ہے لفظ اللہ کے 3 معنی ہیں. نمبر 1، ایسی ذات جس کی عبادت کی جائے. نمبر 2، ایسی ذات جس سے محبت کی جائے، اس کے احسان اتنے ہیں کہ اس سے محبت کی جائے. تیسری، ایسی ذات جس کا ارادہ کیا جائے، دور دور سے آ کے ارادہ کیا جائے. وہ خانہ کعبہ کو دیکھا ہے نا، وہ دور دور سے لوگ کھنچے آتے ہیں، کوئی پکار نہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، کوئی پکار نہیں ہے. ایسی ذات جس کی طرف کھنچ کے جایا جائے، جس کا ارادہ کیا جائے، جس کا قصد کیا جائے. اگر یہ تینوں معنی اپنے ذہن میں رکھیں گے پھر کسی اور کا تصور نہیں آئے گا. اپنے غموں کو اپنے رب کے سامنے رکھیں کہ مولا عرصہ ہو گیا بیمار ہوں، مولا عرصہ ہو گیا بے اولاد ہوں، مولا عرصہ ہو گیا بے عزت ہوں، مولا عرصہ ہو گیا فقیر ہوں، مولا عرصہ ہو گیا میں ناکام ہوں، میرے مولا عرصہ ہو گیا میرے کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ اللہ ایسی ذات ہے جو اولاد دے، وہ ایسی ذات ہے جو رزق دے، وہ ایسی ذات ہے جو صحت دے، وہ ایسی ذات ہے. کہتے کالا جادو ہو گیا اللہ کو هو اللہ، هو اللہ، یہاں سے آواز ہے هو اللہ. اللہ کا لفظ بول بول کے دل پکار کے کہے کہ ہاں اللہ کا وجود ہے، جہاں اللہ کا نام ہوگا وہاں کوئی جادو رہ سکتا ہی نہیں. اگر تسلی نہ ہو پھر 2 لفظ یاد کر لیں، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم. حی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایسی ذات جو خود بھی قائم ہو لوگوں کو بھی قائم رکھے، خود بھی زندہ ہو لوگوں کو بھی زندہ رکھے. القیوم کیا معنی ہے؟ خود بھی قائم ہو لوگوں کو بھی قائم رکھے. چھوڑے فرقوں کو، اللہ کی طرف آئے. میرا کوئی فرقہ نہیں، میرا کوئی گروہ نہیں، میں ایک اللہ کا حنیفم مسلمہ، یکسو ہونے والا. لوگ کہیں گے لگتا ہے منکر ہو گیا، لوگ کہیں گے لگتا ہے غصہ ہو گیا، اتنے نیک لوگوں کو چھوڑ کے آ گیا. وہ کہتا ان کی نیکی ان کے لیے ہے، میں اپنے مولا سے 9 مہینے لگا لی ہے، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، نہ کسی رسم کی پرواہ، نہ کسی مجھے یہ پرواہ کہ میرے محلے والے کیا کہیں گے، خاندان والے کیا کہیں گے. چھوڑو مسلکوں کو، آپ مجھ سے وعدہ کیجئے تمام بھائی کہ مسلک کوئی نہیں، میرا مسلک صرف اللہ، میرا مسلک صرف رسول، میرا مسلک صرف قرآن، میرا مسلک صرف حدیث. سارے بزرگ ہی اچھے ہیں، حضرت علی حجویری اچھے ہیں، حضرت بابا فرید اچھے ہیں، حضرت معین الدین چشتی اچھے ہیں، حضرت سلطان بہو اچھے ہیں، حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی اچھے، سارے بزرگ اچھے. وہ ہمارے لیے ایمان کا ایک ہی علامت. اولیاء سے دشمنی مت کیجیے، اولیاء کی توہین مت کیجیے، لیکن مسلک کوئی نہیں، مسلک صرف اللہ کا، مسلک صرف رسول کا. ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین. کوئی فرقہ نہیں. مسجدوں سے مٹا دیجئے یہ وہابیوں کی مسجد ہے، یہ مٹا دیجئے یہ حنفیوں کی مسجد ہے، مٹا دیجئے یہ دیوبندیوں کی مسجد ہے، مٹا دیجئے یہ شیعوں کا امام بارگاہ ہے. نہیں، ساری مسجدیں اللہ کے لیے. ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا. پوچھئے ان مولویوں سے، پوچھئے ملاؤں سے، پوچھئے ان فرقہ پرستوں سے
جائیے بھائی، ہمیں ضرورت ہے صحت کی، ہمیں ضرورت ہے عافیت کی، ہمیں ضرورت ہے رزق کی، ہمیں ضرورت ہے اولاد کی، ہمیں ضرورت ہے اپنی اپنی ضرورتیں ہیں۔ میں بیمار رہتا ہوں، مولوی مسلکوں کو چھوڑو، ہمیں صرف اللہ کا ذکر بتاؤ، ہمیں اللہ کی راہ بتاؤ، ہمیں وہ بتاؤ جو قرآن میں ہے، ہمیں وہ بتاؤ جو حدیث میں ہے، ہمیں وہ بتاؤ جو پیغمبر کہا کرتے تھے۔ وہ 1,24,000 پیغمبروں کا کلمہ ہمیں سمجھاؤ۔ اللہ پاک اسی پہ زندہ رکھے، اسی پہ موت عطا فرمائے کہ جب میں زندہ رہوں یکسو حنیف، حنیف لقب ہے حضرت ابراہیم کا، کہ گھر والے ناراض ہو گئے، وہ بستی والے ناراض ہو گئے، ملک والے ناراض ہو گئے، انہوں نے کہا ہماری بستی سے نکل جاؤ، ملک چھوڑ دیا، اللہ کا نام نہیں چھوڑا، ایک اللہ کو پکارتے رہے۔ آج ہم ایک اللہ کو پکاریں گے، کسی ہستی میں کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ کے علاوہ نہ کوئی مشکل ٹال سکتا ہے، نہ کوئی اللہ کے علاوہ سیدھا کر سکتا ہے۔ شوبدہ بازیاں ہیں، ڈرامے بازیاں ہیں، جتنی مرضی کوئی کر لے، ہاتھ کے لشکاریں آج ہیں تو کل نہیں ہیں، جن ہاتھوں پہ یہ کرامتیں ہیں، یہ ہاتھ مخلوق ہے، اللہ کے پیدا کرتا ہے۔ اپنے آپ کو انہی راستوں پہ لے جائیے، جیسے حضرت بلال نے کہا تھا کہ ان کے گلے میں پٹا ڈال دیا جاتا، کپڑا ڈال کے گھسیٹا جاتا، لوگ انہیں پتھر مارتے، انہیں گھسیٹا جاتا عرب کے صحراؤں میں، تپتی ریتوں پہ وہ اپنے مولا کے لیے سب کچھ برداشت کر گئے۔ اور بعد میں پوچھتے تھے، جب مدینے چلے گئے تو اپنے ساتھیوں کو دکھاتے تھے زخم، ساتھی کہتے تھے یہ شاید کسی کہیں آگ لگی ہے، شاید کسی جنگ میں زخم آیا ہے، تو وہ آگے سے کہتے تھے بھائیو یہ وہ نہیں ہے جو تم سمجھتے ہو، یہ بلال کے جسم پہ وہ زخم ہے جو مکے کی تپتی ریت پہ بلال نے اپنے اللہ کے لیے کھایا ہے۔ وہ احد احد پکار پکار کے، اور اللہ پھر اس کا صلہ اللہ نے کیا دیا۔ فتح مکہ ہوا تو اذان کہنے کے لیے بلایا گیا، ہاشمی کسی کو نہیں، قریشی سارے بیٹھے، آپ کے داماد حضرت علی، آپ کے دوست حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق، پوری آل رسول، آپ کا سارا خاندان۔ آپ نے کہا نہیں، آج اذان وہ دے گا جسے مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا ہے، جس نے احد احد کا نعرہ بلند کیا، اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ نے اس کو قرآن کی ایک سورت کا درجہ عطا فرما دیا، قل هو اللہ احد۔ وہ بلال حبشی جس کی ناک چپٹی، جس کے کپڑے پورے نہیں تھے، جو غریب درویش جس کو گھسیٹا جاتا تھا، اس نے اس وجد کے عالم میں جب کہا اللہ احد، اللہ احد، اللہ احد، اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ نے کہا قیامت تک ہر آنے والا جب یہ سورہ اخلاص پڑھے گا یاد آئے گا کہ ایک بلال ہوتا تھا جس نے مرنا گوارا کر لیا، مارے کھانا گوارا کر لی، لیکن غیر اللہ کے سامنے سر جھکانا گوارا نہ کیا، اور اللہ نے مقام کیا دیا، وہاں کھڑا کیا جہاں کوئی کھڑا نہ ہوا۔ انہوں نے پھر وہ کعبۃ اللہ کی، جس کو رسول اللہ دیکھ کے روئے تھے، اس پہ کھڑے ہو کے جب کہا ہوگا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، تو وہ در بھی روئے ہوں گے، وہ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا جنہوں نے اس بلال کو دیکھا تھا مارے کھاتے ہوئے، جنہوں نے اس بلال کو وہ پتھر پہ لپٹتے ہوئے دیکھا تھا، جنہوں نے اس کے جسم کے چمڑے کو سڑتے ہوئے دیکھا تھا، آج ان کی نظر گئی ہوگی اس بلال پہ، تو آنکھوں میں ضرور آنسو آئے ہوں گے کہ میں اور آپ اگر اس منظر میں جائیں تو ہمیں بھی محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کیسے لوگ تھے جب انہوں نے اللہ کے لیے قدم اٹھائے، اللہ نے ان کی آوازوں سے مکے کو معطر کر دیا، اور ایسے ایسے بلند آواز میں انہوں نے کہا کہ آج کے بعد اس خانہ کعبہ میں غیر اللہ کی پوجا نہیں ہوگی، اور اللہ نے اس کو دائمی بنا دیا۔ اللہ میری اور آپ کی زندگی کو اپنے دین کے لیے، اپنی توحید کے لیے، اپنے قرآن کے لیے، اپنے رسول کے لیے بنا دے۔ اس رمضان کا سبق ہے میرے بھائیوں، فرقوں سے نکلیے، جیسے میں نے بار بار کہا، ہماری تبلیغ ہی ایک ہے، اس مسجد کی تبلیغ ہی ایک ہے، فرقہ پرستی چھوڑیے، نہ اہل حدیث ہوئیے، بالکل نہ کہیے، اپنے آپ کو وہابی نہ کہیے، اپنے آپ کو دیوبندی نہ کہیے، اپنے آپ کو شیعہ نہ کہیے،
اپنے آپ کو بریلی نہ کریں، نکلیں، کوئی مسلک نہیں ہے۔ اگر صحابہ کرام بغیر مسلکوں کے جنت میں جا سکتے ہیں، ابو بکر صدیق کا کیا مسلک تھا، عمر فاروق کا کیا مسلک تھا، عثمان ذو النورین کا کیا مسلک تھا، علی المرتضیٰ کا کیا مسلک تھا، حسن حسین کا کیا، کوئی دیوبندی تھا، کوئی وہابی تھا، کوئی شیعہ تھا، کوئی بھی نہیں۔ وہ جنتی ہیں کہ نہیں؟ او حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے کہ نہیں؟ اگر وہ جنت میں جا سکتے ہیں تو میرے بھائی ہم جو یہ باتیں کرتے ہیں یہ ان کے بغیر بھی جنت میں جا سکتے ہیں۔ راستہ انہی کا جن کا راستہ، جو راستہ صحابہ نے اپنایا، اللہ پاک اسی پہ قائم رکھے، اسی پہ موت عطا فرمائے۔ آپ بھی تھک چکے ہیں، میں بھی تھک چکا ہوں، دعا کرتے ہیں اللہ سے، اللہ کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ لمبی دعا کرتے ہیں اس موقع پہ، اگر کوئی بھائی اکتا جائے کہ لمبی دعا ہے تو آپ نے جو الفاظ کہہ سکتا وہ کہہ لیں۔ تمام احباب وہ اللہ کے حضور ہاتھ پھیلائیں گے، ذرا یہ لائٹ بند کر دیں، اگر وضو کرنا ہے تو وضو کر لیں، تو جی وضو کر لیں، وضو کے بعد انشاءاللہ دعا مانگیں گے، آپ وضو بنا لیں۔